حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. تو بھائی توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. يا ربنا يا غاية رغبتنا يا من وفى السماء بقدرته ودح الارض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. يا أبد الآبدين يا أبد الآبدين يا من هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. يا من هو خلاق كل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء. يا من لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. يا من لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے ابتدا سے پاک اللہ، اے انتہا سے پاک اللہ، اے ہر تشبیہ سے پاک اللہ، اے ہر شراکت سے پاک اللہ، اے ہر ذوق سے پاک اللہ. اے وہ رب جو دور اتنا ہے کہ آنکھ دیکھ نہ سکے، خیال پہنچ نہ سکے، اور قریب اتنا ہے کہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اے وہ مالک جو اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا تجھے پکارے تو سنتا ہے، چیونٹیاں تجھے پکاریں تو سنتا ہے، پرندے تجھے پکاریں تو سنتا ہے، سمندر کی مچھلیاں تجھے پکاریں تو سنتا ہے. تو فرشتوں کی سنے، کائنات کے پتے پتے کی سنے، تو تیرے سننے میں کوئی فرق نہیں، تیرے سننے میں کوئی خطا نہیں. تو عرش فرش کو دیکھے، تیرے دیکھنے میں کوئی خطا نہیں. تو ہواؤں، پہاڑوں، جنگل، دریاؤں کو دیکھے، پتوں تنکوں کو دیکھے، زمین کی تہ میں چلنے والے کیڑوں کو دیکھے، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھے، تو تیرے دیکھنے میں کوئی خطا نہیں. تو ساری کائنات کے مانگنے والوں کو جھولیوں کو بھر دے، تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو وہ ذات ہے جسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا اور کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اے میرے مالک، تیرے سامنے ہے یہ بہت بڑا مجمع، لاکھوں کی تعداد کا مجمع. یا اللہ تجھے منانے آیا بیٹھا ہے. میرے مولا، نوح علیہ السلام نے تجھے اپنے دکھڑے سنائے تھے، تو پھر ان کی دعا سے پہلے ہی تیرا فرمان آ گیا تھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلون. یا اللہ، تیرے محبوب کی امت برباد ہوئی پڑی ہے، معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، جوان عزت دار بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو رہی ہیں، ان کی لاشوں کو کتے بلے کھا رہے ہیں. میرے مولا، تجھے تیرے محبوب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جو انہوں نے اتنے بہائے کہ تو نے جبریل کو ہزاروں دفعہ بھیجا
کہ جاؤ میرے نبی کے آنسو پوچھ کے آؤ کہ اتنا نہ روک، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں۔ یا اللہ ہم بھی تجھے نوح علیہ السلام کی طرح اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ یا اللہ آج کے فرعونوں نے تیرے حبیب کی امت کو ذبح کر دیا ہے، جو باقی بچے ہیں انہیں بھی تباہ کرنے کے نظام بن چکے ہیں۔ تو آ جا میرے اللہ، تو آ جا، اس تباہی سے امت کو بچا لے، تو آ جا میرے مالک۔ یا اللہ تیرے سامنے کیا طاقت ہے فرعونوں کی، قارونوں کی، شدادوں کی، لیکن میرے آج کے فرعون بہت طاقتور ہیں، ہمارے لحاظ سے بہت طاقتور ہیں، تیرے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تانے ملتی ہیں کدھر ہے تمہارا رب؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو رب ہے، موجود ہے، ہم بدل گئے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے۔ یا اللہ تو نے جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا ہم نے اس کے بازار لگا دیے، جن چیزوں کو استعمال سے روکا ہم نے اس کی فیکٹریاں بنا دی۔ یا اللہ تجھے تیرے ہم تجھے کیا پیش کریں؟ یا اللہ نوح علیہ السلام نے تو اپنی محنت پیش کی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لیکن ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں میرے مولا، ہم تو وہ فقیر ہیں جس کی جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے، خیرات لینے کے بھی قابل۔ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ، یہ اتنا بڑا مجمع تیری محبت میں 2 دن بیٹھا ہے، دیکھ تو صحیح پتلی سی چادروں کے نیچے 2 دن شدید گرمی دیکھی ہے۔ یا اللہ انہیں کون لایا؟ یہ ہم لے کر آئے ہیں؟ یا اللہ تو ہی تو لایا ہے، سب تیری محبت میں۔ اور آج یہ سارا وفد جیسے ہمارے دیش کا رواج ہے، یا اللہ کوئی ناراض ہو جائے تو 10 15 20 لوگ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو منانے آئے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگ۔ وہ کتنا ہی کم ظرف ہو وہ بھی شرما کے کہتا ہے اچھا تم آ گئے ہو، چلو ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ لاکھوں کا مجمع آیا بیٹھا ہے اور تجھے منانے آیا، تجھے منانے آیا، تیری منت کرتا ہے کہ اب بات ختم کر دے، مزید سزا نہ۔ شہر ویران ہو گئے، گلیاں ویران ہو گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے، دفن کرنے والے کوئی نہ، عزتوں کے پہرے دار کوئی نہ رہے۔ یا مالک یوم الدین ہم اس معصوم بچے کی طرح ہے جو گلی میں مار کھا کے روتا روتا اپنے باپ کے پاس آتا ہے کہ باپ مجھے گلی میں لڑکوں نے مارا۔ وہ غریب بھی ہوتا ہے تو باہر آ کے پوچھتا ہے میرے پتر نے کیا مارا ہے، میرے بچے کو کس نے مارا ہے۔ یہ لاکھوں کا مجمع تیرے در پہ آ کے بیٹھا ہے، تجھے یہ کہنے آیا کہ ہمیں بہت مارا ہے، بات ہمیں تباہ کر دیا۔ ایسی ذلت کبھی نہیں دیکھی تیرے حبیب کی امت میں، ایسے لاشوں کے انبار کبھی نہیں دیکھے تیرے حبیب کی امت۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کیا پیش کریں؟ وہ غار میں 3 آدمی چھپے تھے، اوپر پتھر آ گیا تھا تو وہ ہٹا نہیں پا رہے تھے، تو میرے مولا انہوں نے اپنے عمل تجھے پیش کیے تو انہیں پتھر ہٹا دیا۔ مجمع تو بہت بڑا ہے تو عمل کوئی نہیں جو تجھے پیش کرے، ویسے ہی معاف کر دے، ویسے ہی معاف کر دے، اپنے حبیب کی امت کی کچھ چھاؤں دے دے۔ یا اللہ تپتی دھوپ میں چلتے، اندھیری راتوں میں چلتے، راہیں بھی گم ہو گئیں، منزلیں بھی کھو بیٹھے، صدموں نے دیوانہ کر دیا، عرب و عجم تباہ و برباد،
باطل کی ہر اسکیم ہمارے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے اور ہم ہر دفعہ بے بسی کا تماشا ہوتے ہیں. یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی بات کا واسطہ دیتا ہوں. تیرے حبیب نے ہمیں حدیث سنائی تھی، بنو اسرائیل کی بڑھیا کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا، وہ موجود نہیں تھی. وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا جھونپڑا تو ملبے کا ڈھیر ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا میرا گھر کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے. اس نے وہی ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. اے میرے مالک، یہی ہم کہتے ہیں، ہم بے بس ہیں، تو چارہ گر ہے یا اللہ. ہم موجود ہی نہیں ہے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. ہم موجود نہیں ہیں، تو موجود ہے یا اللہ. تو کرم کر دینا میرے مولا، تو ہدایت کی ہمائیں چلا، تو باطل کو بھی ہدایت دے دے، دشمنان اسلام کو بھی ایمان دے دے. یا اللہ تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا. ہاں ایسے اجتماع کے فرشتوں، مجھے پتا ہے تم میری سن رہے ہو، اور مجھے پتا ہے تم ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہو، آسمان کی طرف موجود. آج یہ دیکھو لوگ رو رہے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. ارے فرشتوں تم بھی تو دیکھ رہے ہو. آج ہمارے ساتھ تم بھی آنسو بہاؤ، اب ہم مل کر اپنے رب کو راضی کریں. تم ہم سے بہت زیادہ بھی ہو، تمہاری آنکھیں پاکیزہ ہیں، ہماری آنکھیں تو گندی ہیں، ان سے بہنے والا آنسو بھی گندا ہے. ہماری زبان بھی گندی، اس سے نکلنے والی فریادیں بھی ایسی ہیں، کھوٹی ہیں. تم تو پاک پاکیزہ مخلوق ہو، یہاں ہمارے ساتھ تم بھی آنسو بہاؤ. جب تم واپس جاؤ گے اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے؟ تم نے کہنا ہے اسلام آباد اجتماع سے واپس آ رہے. وہ پوچھے گا میرے نبی کی امت کو کیسے چھوڑا؟ بتانا بڑے تڑپ رہے تھے، بہت رو رہے تھے، تجھے منع نہیں کی، رو رہے تھے. کیسے منع؟ جیسے بچہ ماں سے کہتا ہے ماں جی میں تو روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب میری بات مان جاؤ گا. انشاءاللہ روتے روتے بھی تھک گئے. قبر کنارے زندگی لگی ہے، رات جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہر آنے والا دن اندھیرے ہی بڑھا رہا ہے. یا اللہ تو صبح کر دینا، یا اللہ امت کی صبح کر دینا، یا اللہ امت کی صبح کر دے. یا اللہ کب سے تیرے نام پہ تیرے بندے تھکے کھاتے پھر رہے ہیں، سال سال پیدل گھروں سے نکلتے، کہاں ان کی قبریں بن رہی ہیں، کس کس بے بسی میں اندھے نکل رہے، لولے لنگڑے نکل رہے، معذور نکل رہے، پیڑ پہ پتھر باندھ کے نکلنے والے نکل رہے ہیں. پہلی صدی کی یادیں تازہ کر دی تیرے بندوں نے. یا اللہ اور اب تجھے کیا پیش کریں، ہے ہی کچھ نہیں میرے مولا. غریب کے گھر میں مہمان آ جائے، اس کے پاس سوکھی روٹی ہوتی ہے دینے کے لیے. ہم تیرے دین کے غریب لوگ ہیں، مالدار لوگ، تیرے نبی کے صحابہ تابعین تبع تابعین پہلے لوگ. ہم تو سارا یہ فقیروں کا مجمع بیٹھا ہے، بڑے بڑے مالدار ہیں دنیا کے لحاظ سے، لیکن دین کے لحاظ سے ہم سارے فقیر بیٹھے ہیں. یا اللہ تجھے کیا پیش کریں اور کس کو پیش کریں؟ بس ہم یہ بے بسی کے آنسو پیش کرتے ہیں. میرے ممبر کے آنسو کا تو اعتبار نہیں میرے مولا تیرے لیے، یہ پتہ نہیں کس کے، لیکن یہ جو نیچے بیٹھ کے رو رہے ہیں جن کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، جن کے آنسو نے ان کی گالوں کو تر کیا، ان کی داڑھیوں کو تر کیا، زمین پر ٹپک ٹپک کے زمین کو تر کر رہے. تجھے رونا پسند بہت ہے اپنے سامنے، تجھے منت پسند بہت ہے اپنے سامنے. یا اللہ یہ لاکھوں کا مجمع دنیا کی کسی بھی بادشاہ کے در پر چلا جائے تو وہ بھی کہے گا دروازے کھول دو، اور تیرے تو دروازے بند ہی نہیں ہوتے، کھلے ہی ہوتے ہیں، اور وہ کھلے ہوتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی. یہ سارا مجمع وفد بن کے آیا ہے، تیرے حبیب کی امت کا وفد بن کے آیا ہے کہ اپنے محبوب کی امت سے تو عذاب کے بادل ہٹا دے. اب
تکلیفوں کے بادل ہٹا دے، ہماری نسل ہمیں مسکراتی دکھا دے، ہماری نسل ہمیں مسکراتی دکھا دے۔ عرب عجب میرے تو نے فرعون کو تو جلدی پکڑا تھا، اس نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے کہ تیری مدد آ گئی تھی۔ یا اللہ ہمارے تو کروڑوں پہ چلے گئے، اور یا اللہ آ جانا، اب تو آ جانا یا اللہ۔ قارون نے ایک ملک لوٹا تھا، تیری مدد آ گئی تھی، زمین میں دھنسایا، ہمارے قارونوں نے دنیا لوٹ لی ہے۔ تیرے محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، روتے روتے سوتے ہیں، روتے روتے اٹھتے ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا پورے گھر میں نہیں ہوتا، اور قارون سونے کے برتنوں میں روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اے میرے مولا، تو ان قارونوں کا بھی تو کچھ کر دینا یا اللہ، ان فرعونوں کا بھی تو کچھ کر دینا یا اللہ، ان نمرودوں کا بھی تو کچھ کر دینا یا اللہ۔ آ جانا میرے مولا، سب سے راضی ہو، سب سے راضی ہو جا۔ اس سارے مجمع میں کسی کا تجھے کوئی رونا پسند آیا ہو، کسی کی آہ پسند آئی ہو، کسی کا کوئی پکا ہوا آنسو پسند آیا ہو، کسی کی فریاد پسند آئی ہو۔ کتنے لوگ ہیں تیری راہوں میں جن کی عمریں گزر گئیں، دھکے کھاتے 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 بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، نہ چلنے کے قابل، پھر بھی گھسٹ رہے ہیں۔ یا اللہ تجھے کسی کا بڑھاپا پسند آیا، پوری امت سے عذاب و بلا ڈال دے، پوری امت سے عذاب و بلا ڈال دے، پوری امت سے مصیبتیں ڈال دے، پوری امت سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، اس دیش کے بسنے والوں سے راضی ہو جا، عرب و عجم جہاں جہاں بس رہے سب سے راضی ہو جا، جو اہل ایمان ہیں، اور پوری دنیا کے اہل باطل کو ایمان دے دے، ایمان کی دولت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں اور فرعون ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہماری وہ خوشی کر دے، نو ہمارا آخری عمل سب سے بہترین کر دے، ہماری آخری زندگی سب سے بہترین کر دے، ہمارا تیری ملاقات کا دن سب سے بہترین دن بنا دے۔ یا اللہ تیری راہوں میں یا اللہ جتنے بھی چل رہے ہیں انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، خوشحال فرما، نہال فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہماری مساجد کے آباد کرنے والے علماء مؤذنین کو اور ان کی نسلوں کو آباد شاداب خوشحال فرما۔ یا اللہ ہمارے مراکز کے آباد کرنے والوں کو، ہماری مسجدوں کو نبی والی محنت سے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، خوشحال فرما، نہال فرما، توڑ کو جوڑ میں بدل دے، پھٹن کے شگاف کے بڑھنے کے رستے زیادہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جوڑ دے، ہمیں ملا دے، ہمیں جوڑ دے، ہمیں ملا دے۔ یا اللہ جو سچے تاجر ہیں انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب خوشحال فرما، جو دیانتدار افسران ہیں انہیں خوشحال آباد نہال فرما، جو ذمہ دار رحم دل ہیں ظلم سے بچے ہیں انہیں آباد خوشحال فرما، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل فرما، دیانتدار فرما۔ یا اللہ ہمارے افسر شاہی کو رحم دل فرما، دیانتدار فرما، ہمارے مالداروں کو سخی بنا، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا، ہماری بچیوں کو حیا کی چادر پہنا، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا۔ یا اللہ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، یا اللہ جھوٹ کو نکال دے، یا اللہ ہماری سیاست سے منافقت کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے۔ یا اللہ ہمارے بازاروں سے سودی کاروبار ختم فرما، سودی لین دین ختم فرما۔ یا اللہ چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے دے، نشے بیچنے والوں کو نشے بیچنے سے توبہ کی توفیق دے دے، ایک دوسرے کی قتل کی دشمنیوں والوں کی آپس میں صلح کروا دے۔ یا اللہ ایسے ہی جو لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے۔
یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے، یا اللہ جن کے اوپر قرضے ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے مقدر فرما دے، جن کے رشتوں میں پھٹن پیدا ہو گئی ان میں محبتیں پیدا فرما دے، جن کی گود ہری نہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جن کو دے دی ہے انہیں نیک صالح بنا، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، قرن اول کے علماء تیار فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، پہلی صدی کے قافلوں کے چلنے کی شکلیں ہمارے مراکز سے قائم فرما، ہمارے اجتماعات سے قائم فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، جب رات تجھے یاد کرنے والے پکارنے والوں کی حفاظت فرما، جو جہاں تیرا نام لے رہا ہے یا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما، یہ مجمع جہاں جہاں سے آیا ہے اور جن جن مرادوں کو لیے بیٹھا ہے اور اندر ہی اندر یہ سلگ رہے ہیں اور دہک رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ہر ایک کو جانتا ہے، ان کو اٹھنے سے پہلے پہلے معاف کر دے، ان کو اٹھنے سے پہلے پہلے معاف کر دے، اور اپنے دل میں جتنی حسرتیں فریادیں تجھ تک پہنچا رہے ہیں، میں ایک کمزور حقیر ناتوان نکما ترجمان بن کے بول رہا ہوں، یا اللہ اس مجمع میں تجھے کوئی رونے والا پسند آیا ہو تو اس کی تو فعل اس سارے مجمع کو قبول فرما دے، اس سارے مجمع کو معاف فرما دے، ان جو تیری راہوں میں جا رہے ہیں ان کے جانے کو یا اللہ سورج چاند کی نقل و حرکت کی طرح انہیں بھی روشنی بنا دے، اور جو گھروں کو جا رہے ہیں یا اللہ انہیں اپنے گھروں میں اپنے حبیب کی مبارک زندگی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو ہسپتالوں میں ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو جیلوں میں ہیں ناجائز ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، جو ہماری عدالتوں میں ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ اسے عدل و انصاف میں تبدیل فرما، یا اللہ جھوٹے مقدموں سے جھوٹی گواہیوں سے امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اسپتالوں میں مریضوں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہمیں ہسپتالوں کی موت سے بچا، ہمیں دکھ دردوں کی موت سے بچا، ہنستے کھیلتے اپنے پاس آنے والا بنا، جب تیرے پاس آئیں تو ہمیں مل کر خوش ہو، ہم تجھے مل کر خوش ہوں، یا اللہ اس اجتماع میں جتنوں نے کوشش کی سب کو جزائے خیر عطا فرما، جتنی پولیس آئی انہوں نے پہرے دیے انہیں بھی اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، جتنے سرکاری محکمے یہاں لگے کام میں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، وہ جو یہاں کتنے دن کام کرتے رہے، جنہوں نے پاس کھڑے کیے، جنہوں نے چادریں لگائیں، جنہوں نے ٹوائلٹ بنائے، جنہوں نے ٹوٹیاں لگائیں، جنہوں نے بجلی کے بلب لگائے، تاریں بچھائیں، یا اللہ یہاں تک کہ جنہوں نے کینٹینیں لگائیں، ان سب کو یا اللہ اپنے خزانوں سے اپنے شایان شان نصیب فرما، اور یا اللہ ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما کر پورے ملک کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، چاروں صوبوں میں آپس میں پیار محبت پیدا فرما، قومیت لسانیت کی نفرتوں کو مٹا دے، اور یا اللہ تو ہمارے اس دیش کی حفاظت فرما، یا اللہ اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا، راستوں کو پرامن بنا، یا اللہ موسم کی بارشیں نصیب فرما، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری تجارتوں میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے، یا اللہ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔